بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورہ زمر کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، اور آج انشاءاللہ انہی دونوں آیتوں کا ترجمہ، ان کے متعلق کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے ان محبوب بندوں میں شامل کر لے جن کے متعلق پیارے نبی نے بشارت دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اللہ کی کتاب کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک دن نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ، اگر ابھی پتہ چل جائے کہ وادی عثمان جو ہے، یعنی یہ آپ مدینہ جاتے ہیں کہ بلا روح ہو کے جب نماز پڑھتے ہیں تو اس سے پیچھے والا تقریباً پچھم جو ہے مشرق والا علاقہ جو ہے وہ اصل میں اس کو کہا جاتا ہے، اس علاقے میں عثمان جگہ ایک وادی تھی جہاں لوگ اپنے اپنے سمجھیں گے آج کے اس طرح فارم ہاؤس بنا رکھے تھے، یعنی اونٹ وغیرہ پالتے تو اس علاقے میں اونٹ والا ایک مکان بنا لیتا اور وہیں رہتا اونٹ کی دیکھ بھال کے لیے، تو آپ نے اس وادی عثمان کا نام لیا۔ بتاؤ، اگر تم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آج ایک مدینہ طیبہ کا مالدار زمیندار آدمی جس نے بہت سارے اونٹ پال رکھے ہیں، اگر وہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اس نے اعلان کیا ہے کہ جو ہمارے پاس آئے گا اس کو ایک اونٹنی دیں گے، تو کیا خیال ہے تم میں سے کوئی آدمی چھوڑے گا کہ سب لینے کے لیے پہنچ جائیں گے؟ لازمی چیز ہے۔ عربوں میں سب سے بڑی دولت اونٹ اور اونٹنی سمجھی جاتی تھی۔ اللہ رسول ہم میں سے سب جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اکیلا گیا تو ایک اونٹ، اپنے ساتھ میں کوئی گھر والوں کو لے گیا تو 2 اونٹ، 3 کو لے گیا تو 3 اونٹ۔ سب لوگ تیار ہو گئے، کوئی آدمی ایسا نہیں تو جو کہے کہ اللہ رسول میں بیزی ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ سب اللہ رسول بالکل بتائے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر اس مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ کے کتاب کی ایک آیت سیکھ لو تو اس کی ایک اونٹنی سے بڑی دولت تم کو مل گئی، اگر 2 آیت سیکھ لو تو 2 اونٹنی سے بڑی دولت مل گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے رغبت دلائی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھے اور سکھائے۔ تو ہم نے یہ 2 آیتیں پڑھی ہیں، ترجمہ آپ کے سامنے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اے نبی آپ کو بھی ہم نے یہ بتا دیا، وحی کے ذریعے بتا دیا، اور آپ سے پہلے بھی جتنے لوگ گزرے ہیں ان میں سے بھی ہر ایک کو ہم نے یہی حکم دیا تھا اور بتایا تھا کیا کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اپنے آپ کو شرک سے بچانا، توحید میں شرک نہیں آنے دینا، عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہیں کرنا۔ کیوں؟ ہر ایک نبی کو اور ہر انسان جو گزرا ہے آپ سے پہلے، نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، ہم نے سب کو ایک ہی چیز کا حکم دیا تھا اور بتایا تھا اگر آپ لوگوں نے شرک کیا تو زندگی بھر کے آپ کی ساری نیکیوں کو ہم رائے گا اور برباد کر دیں گے، کوئی ایک نیک عمل آپ کا کام نہیں آئے گا، اور آخرت میں پھر بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ یہ تو پہلی آیت۔ دوسری آیت بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ شرک وغیرہ کرنے کے بجائے، غیر اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے، اپنی نفس کی پوجا کرنے کے بجائے بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ،
آپ صرف اپنے رب کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، اپنے آپ کو شرک سے بچائیں، ضلالت گمراہی سے بچائیں، نفس پرستی سے بچائیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ اور دوسرا عمل کیا ہونا چاہیے؟ آپ اس پر اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کریں۔ تو دوستو اس آیت نے دو چیزوں کو حکم دیا، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت اطاعت، شریعت کی پابندی پر ڈٹے رہیں، اور نمبر دو وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، آپ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ دوستو جو کہنا ہے وہ یہ کہ رب العالمین کے بڑے انعامات میں سے ایک بڑی نعمت ہے دوستو، اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ سب سے بڑی نعمت، اللہ نے مال دیا، اولاد دیا، سب کچھ دیا، تجارت کاروبار دیا، اور ساتھ ساتھ میں اگر ایمان دیا ہے تو ایک مسلمان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، اور اس پر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ دوستو ہمارے ہاں جو غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہ کہ مال ہے، اولاد ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، اس کو تو نعمت سمجھتے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں، حالانکہ سب سے بڑی نعمت جس کا شکر ادا کرنے کا سب سے زیادہ اللہ نے حکم دیا وہ کیا ہے؟ ایمان کی دولت، اللہ کی عبادت اور اطاعت۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ ہی اپنے کمرے پارٹنر روم میں رہنے والوں کو دیکھیں، کمپنی میں رہنے والوں، پاس پڑوس میں سینکڑوں آدمی ہوں گے، لیکن رب کی کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں کہ رب ان کو اپنی عبادت اور اطاعت سے دور کر رکھا ہے۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم، اور یہی بہت بڑی نعمت ہے جس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا یوم عرفہ، عرفات کا میدان، حجۃ الوداع، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے مومنو، یہاں صرف نبی خطاب نہیں کیا، یہاں کا نہیں ہے بلکہ کم ہے۔ اے نبی، اے ایمان والو، الیوم اکملت لکم دینکم، آج عرفات کا دن ہے حاجیوں، آج ہم نے تمہارے دین اسلام، جس دین کی تم نے قدر کیا، یہاں تک آنا نصیب ہوا تم کو جس دین کی برکت سے، آج اللہ نے اپنے اس دین کو پورا کر دیا، مکمل ہو گیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے اپنی نعمتیں تمہارے اوپر پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین پسند کیا، وہ دین اسلام ہے۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ دین اسلام کو، عبادت اور اطاعت کو بہت بڑی نعمت قرار دیا۔ اسی لیے اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسلام ملا، اور اس نور علی نور یہ کہ اللہ نے اسلام کی پابندی کرنے چلنے کی توفیق دی ہے، عبادت و اطاعت کا موقع دیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کریں اور غیروں کو نہ دیکھیں کہ اللہ نے ان کو کیا دیا ہے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی عبادت اور اطاعت اور ایمان اسلام کی دولت ہے۔ اور ذرا کتنی بڑی دولت ہے، اس حدیث کو یاد کریں جو میں نے 12 سنایا، 120 سال انسان عبادت کیا ہے، کتنا؟ بلکہ 60 سال سمجھے، 60 سال اس نے مکے میں رہ کے عبادت کی ہے، خانہ کعبہ کا طواف، خانہ کعبہ کا اعتکاف، خانہ کعبہ کی عبادت شرک کی حالت میں، اور پھر صدقہ خیرات کرنا، حاجیوں کو فری میں کھلانا پلانا، زمزم کا پانی بھر لیتا، شتو لے لیتا، اور پورے عرب کے آئے ہوئے حاجیوں کو زمزم کے پانی میں ستو گھول کر کے پلاتا تھا، حاجیوں کو ایک پیسہ نہیں لیتا تھا۔ پتہ چل گیا کہ کسی کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے اور اس کے ماں باپ اس کو قتل کر دیں گے، جا کے غیروں کی بچی خرید کر کے لاتا اور بڑی کر کے اس کو شادی بیاہ کرتا۔ کتنی نیکیاں تھیں، لیکن 60 سال کے بعد اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ جب مسلمان ہو گئے تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ، میں 60 سال
کا آدمی ہو چکا ہوں، آج ایمان لایا۔ ذرا بتائیں 60 سال تک میں نے وہ بہت ساری نیکیاں اور عبادات کی ہیں جس کا حکم آپ دیتے ہیں۔ آپ اعتکاف کا حکم دیتے ہیں، حج کا حکم دیتے ہیں، طواف کا حکم دیتے ہیں، خانہ کعبہ کا میں نے خدمت کی ہے، آپ غریبوں کے ساتھ ہمدردی، مسافر کی مدد کرنے کو حکم دے، میں نے سب کچھ کیا ہے۔ لڑکیاں ہم نے خرید کر کے آزاد کی، غلام ہم نے آزاد کیا، اتنی نیکیاں۔ سوال یہ ہے کہ ایمان تو آج لا رہے ہیں، اسلام میں داخل رہے ہیں، کیا اللہ رب العالمین آج ایمان لایا، مسلمان ہوا، اب ہماری ساری نیکیاں جو پرانی سب کینسل ہو گئی اور آج سے نیکیوں کا شمار اللہ کرے گا کہ پرانی نیکیوں کے کچھ اللہ تعالیٰ دے گا ہمیں؟ آپ ہنس پڑے، فرمایا یا حکیم ابن حزام، حکیم اپنی وہ 60 سالہ پرانی نیکیوں کی فکر کر رہا ہے؟ اللہ کی قسم تیری وہی نیکیاں اللہ کو بڑی پسند آئی تھیں، انہی نیکیوں کی برکت سے تجھے ایمان کی دولت نصیب کیا ہے۔ اسلم یا حکیم ابن حزام اسلم علی ما اسلفت من خیر، تیری پرانی نیکیاں ہی ہیں جس کی برکت سے اللہ نے تجھے ایمان کی دولت سے نوازا۔ ہمیں اور آپ تو ماشاءاللہ لکڑ دادا سکڑ دادا سے لے کر کے آج تک مسلمان ہیں، ہمارے اوپر کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ رب العالمین کے اس آیت پر فرمان پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی شکر کرے، تم کو ایمان سے نوازا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو الدرداء مشہور صحابی ہیں، بڑے مشہور عالم صحابی ہیں، کہتے تھے انسان اگر نعمت کو نہ سمجھا، من لم یر النعمت الا فی المطعم والمشرب، اگر کوئی انسان کسی مسلمان کو اللہ نے ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا لیکن وہ نعمت کھانے کے پینے کو، مال کو، دولت کو، کاروبار کو، تجارت کو نعمت سمجھتا ہے بس، اور سب سے بڑی نعمت جو ایمان ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں سمجھتا، اور شکر بھی ادا کرتا ہے کھانے پینے والی نعمت پر، اور انسان کو اللہ تعالیٰ دین سے نوازا اس کو نعمت نہیں سمجھتا، اس کا شکر بھی نہیں ادا کرتا، تو کہتے ہیں ایک تو وہ دین کا ناسمجھ ہے، اس نے دین آج تک کلمہ تو پڑھا لیکن دین نہیں سمجھا۔ اگر دین کی سمجھ ہوتی تو معلوم پڑتا ہاں جہاں ساری نعمتیں دی ہیں دنیا کی ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان اور اسلام کی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں کلمہ عطا کیا اور عبادت کی توفیق عطا کی ہے۔ نماز پڑھنا سب سے بڑی نعمت، سبحان اللہ الحمدللہ کہنا سب سے بڑی نعمت۔ تو کہتے ہیں اگر کسی نے نعمت صرف مال اور دولت کو سمجھا، تجارت کاروبار بزنس کو نعمت سمجھا اور ان کا شکر ادا کیا، اور سب سے بڑی نعمت جو دین دیا ہے عبادت، اس کو نعمت نہ سمجھا، ایک تو دین کا نہ سمجھ ہوگا، نمبر 2 اس نے اپنے آپ کو رب کے عذاب کا مستحق بنانا شروع کر دیا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو اللہ نے فرمایا بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، اے نبی اللہ نے ان کو ایمان سے محروم کر کے آپ کو ایمان دیا، آپ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ کی عبادت کریں، وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور اس پر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس حدیث پر غور کریں کہ نبی علیہ السلام باہر نکلے، سامنے سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ادھر سامنے آ رہے تھے اور راستے میں ملاقات ہو گئی، مصافحہ ملایا۔ وہ حضرت معاذ چاہتے تھے کہ آج سلام کرنے میں پہل کروں گا، لیکن سوچے تھے بھی اللہ کے رسول کی دور ہے، یہاں سے یا رسول اللہ السلام علیکم تو بے ادبی ہوگی، ذرا اور آگے بڑھ جاؤ، اور آگے بڑھے 2 قدم اور، اتنے میں اللہ کے رسول نے خود سلام کر دیا، میں سلام کرنے میں پہل کی جو فضیلت تھی اس سے محروم ہو گیا۔ میرا دل جو ہے بڑا ٹوٹا کہ آج چانس ملا تھا کہ اللہ سلام کرنے میں پہل کروں گا، السلام علیکم، اور اللہ کے نبی کے جواب کیا دیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمت و برکت کی پیارے نبی دعا کر دیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن
اللہ کے رسول چاند سے لے گئی۔ اللہ رسول نے دیکھا بہت نروس ہو رہے، بلایا، اے معاذ تم کو معلوم ہے میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اللہ رسول میں آپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتے، جدا ہم سے نہیں کرتے اس سے کہیں زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اب طرفین کی گفتگو چل رہی ہے، محبت کا، حب رسول کا، حب امت کا۔ اللہ رسول نے فرمایا اچھا تمہیں ایک دعا سکھلا دوں، ایک دعا سکھلا دوں، کبھی چھوڑنا نہیں اس کو، یعنی اشارہ تھا کہ اس محبت کو باقی رکھنا تو اس دعا کو کثرت سے پڑھو۔ بڑے خوش، سارا غم دور ہوا جو سلام کرنے پہل چاند سے ختم ہو گیا تھا۔ اب فکر ہے جلدی اللہ رسول سکھائیں، اللہ رسول کیا ہے؟ آن پہ جب بھی نماز پڑھنا، فرض نماز، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن، اللہ اکبر۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، سلام پھیرتے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کہ اللہ تیرا کرم، عشاء کی نماز تو ہو گئی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اللہ اپنی عبادت اور اپنے شکر اور اچھے سے اچھی عبادت کرنے کی ہم کو مزید توفیق دینا، اور توفیق ہے جو فجر میں پھر اٹھ کر کے آتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں شکر ادا ہو رہا ہے کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر، رب نے عبادت کی توفیق دی، اس پر شکر کرنا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو ایک بڑے مشہور صحابی نبی علیہ السلام کی بڑی دعا ہے، الحمدللہ الذی من علینا بالایمان من علینا بالاسلام۔ تو ایک دعا سکھلاتے بتائے، صحابی ہیں، صحابی کے نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے اور غریب آدمی تھے، مسکین تھے، بکریاں چراتے تھے، اپنی بھی دوسروں کے مزدوری پر بھی، اور بکریاں چرانے کے لیے میدان میں جاتے تو جب جب شام کو واپس آنے لگتے تو کہتے ہیں کہ ایک بلی کا بچہ وہاں مل گیا تھا، تو کہتے ہیں وہ لکڑی کے اندر ڈال دیتا تھا کہ کوئی جانور کھا نہ جائے، صبح جاتا بکریاں لے کر کے پھر اس کو نکال کے کھیلتا، بکریاں چراتا، بلی سے کھیلتا تھا۔ ایسی بلی سے کے ساتھ کھیلنے اور بلی کے پالنے کی محبت دل میں ہو گئی، کہتے ہیں مدینہ ہجرت کر گیا تب بھی بلی سے کھیلتا تھا میں۔ اللہ کے رسول فرمایا یا ابا ہر، ابو ہریرہ یعنی بلی والے، تو ان کی کنیت کیا ہو گئی؟ ابو ہریرہ۔ اللہ اکبر، ایک محبت کا تحفہ تھا۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، جب اسلام قبول کرنے کی آئے تو اب یہاں دوستو غریب تھے، کوئی رشتہ سی بوڑھی ماں کو لے کر کے آئے تھے۔ بہت انہوں نے 24 گھنٹے اپنے آپ کو نبی کی صحبت کے لیے وقف کیا تھا، اور صرف 24 گھنٹے مشکل سے سوتے تھے اور نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر خدمت کرتے، یا نبی علیہ السلام سے علم سیکھ دیتے۔ علم سیکھنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ بڑا طویل داستان ہے۔ ایک موقع پر کہتے ہیں کہ ہم جو مسجد میں رہ کر کے اصحاب صفہ جن کو کہتے ہیں، ہم لوگ جب سیکھتے تھے تو کہتے 3 دن تک کھانا نہیں ملتا تھا، بھوکے رہتے تھے۔ کہتے ہیں کئی روز گزر گئے تھے، 3 دن کھانا نہیں ملا تھا، انتظار میں تھے اللہ تعالیٰ کہیں سے انتظام کرے۔ اللہ رب العالمین نے انتظام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے ایسے ایک برتا رہا تھا، تو پرانے زمانے میں لکڑی کا اور کیا کہتے ہیں تار کے بنا ہوا جیسے ہوتی ہے چھوٹا تھا نا باسکٹ، کسی نے کھجور بھیج دیا۔ نبی علیہ السلام خود نہیں کھائے، فوراً لے کر کے مسجد میں آئے، جان میں جان آ گئی۔ اللہ کے رسول کے پاس آ گیا کچھ، تو کہتے ہیں کم سے کم کہتے ہیں 70 یا 80 آدمی تھے جو وہیں سوتے تھے، جن کے کھانے پینے کا دین سیکھتے تھے، اور اس میں ابو ہریرہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ یہ دین جو ملا ہے، جو حدیث سناتے ہیں آپ لوگوں کو، اتنی آسانی یہی اتنی قربانیاں تھیں۔ ذرا غور سے سنیں، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جان میں جان آئی۔ اب نبی علیہ السلام تقسیم کرنے لگے، ہر آدمی دیتا تو 2 کھجور اللہ کے رسول دیتے تھے بس، چونکہ
سب کو پورا کرنا تھا، کوئی محروم نہ رہ جائے۔ 2 کھجور دیتے، کھاؤ اور اوپر سے پانی پی لو، اور دودھ آ گیا تو دودھ۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے تقسیم کرنا شروع کیا، سب کو تقسیم کیا۔ میری باری آئی، میں دیکھتا تھا ان کو ملی، ایک کھایا، بھوکے تھے، جلدی سے دوسرا، دونوں کھجور کھا لیے، بھوکے تھے، اب پانی جا کے پیئیں گے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے جب ہم کو پکڑایا تو میں نے ایک تو کھایا اور دوسری ہاتھ میں رکھا تھا کہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ کہتے ہیں دوسری جب دیکھا کہ نظر اوجھل ہے، فوراً جیب میں ڈال دیا، چھپا دیا، کیا کوئی دیکھ نہ سکے۔ لیکن اللہ کے رسول نے دیکھ لیا۔ میں چاہتا تھا کہ ایک کھجور کھاؤ، دوسری چھپا لو اور کسی کو پتہ نہ چلے، چھپا رکھا تھا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا۔ سارے لوگوں نے 2 کھایا، 2 ملے، دونوں کھا لیا۔ ہم کو بھی 2 ملے، میں نے ایک کھایا، دوسری چھپا لیا۔ اللہ کے رسول نے دیکھ لیا۔ پھر ابو ہریرہ یہ کیا؟ ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ، میں نے ایک تو کھا لیا، دوسری گھر میں بوڑھی ماں بھوکی، اس کے لیے میں نے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں سوچتا تھا کوئی نہ دیکھے، ایک تو کھا لیا لیکن دوسری اپنی ماں کے لیے بچایا ہے، میں جاؤں گا ماں کو کھلاؤں گا، پانی پلا کے پھر واپس آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ پریشانی میں تھے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اچھا ایسا کرو، تم 4 لے لو، جو چھپائے ہو اس کو کھا لو، 2 الگ سے دے دیتا ہوں، جا کر اپنی ماں کو 2 کھجور کھلا کے آ جانا۔ اللہ اکبر۔ اتنی پریشانی کی زندگی تھی، لیکن اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، صحابہ خلفاء 4 خلیفہ چلے گئے، کافی دن تک زندہ رہے۔ مروان کے زمانے میں کچھ دن کے لیے ان کو مدینے کا گورنر بنایا گیا تھا، مدینے کا گورنر۔ اب سننے کے لائق جب بتانا چاہتا ہوں کیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ایمان پر، اسلام پر۔ اللہ نے عشاء کی نماز پڑھنے کا حکم دیا، فجر میں اٹھنے کی توفیق دی ہے، بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے، اس پر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ رب فرماتے ہیں بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، اے نبی دنیاوی چیزوں پر تو سبھی شکر ادا کرتے ہیں، آپ سب سے پہلے شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توحید دی ہے، اسلام دیا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو عبادت کرنے کی توفیق دیا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جب گورنر بنے، جمعے کا دن آ گیا، جمعے کا دن آ گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھے منبر پر جانے کے لیے، مؤذن وہاں کنارے کھڑا ہوتا تھا، جمعے کی ایک ہی اذان ہوتی وہاں کھڑا ہوا تھا۔ جیسے منبر پر چڑھنے لگے، اللہ کے رسول تیسرے پہ جاتے تھے، پہلے پر، دوسرے پر، اور خطبہ کس پر کھڑے ہو کے دیتے تھے؟ ابو ہریرہ کہتے میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں اللہ کے رسول کی طرح تیسرے پر جاؤں، اتنا ادب مانے تو کہتے ہیں میں دوسرے پر ٹھہر گیا، دوسرے پر ٹھہر گیا۔ راوی یہ واقعہ کہتے ہیں جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ منبر پر کھڑے ہوئے، اذان ختم، وہ خطبہ دینا شروع کیا، اللہ کی حمد و ثنا۔ اب ذرا دیکھے الحمدللہ الذی اہدی ابا ہریرہ الاسلام۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو، سب سے پہلے اللہ کا حمد، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ابو ہریرہ کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ آج ہم کو احساس ہونا چاہیے، پتہ نہیں کتنے ہیں کلمہ پڑھنے والے بجھی عشق کی آگن دے رہے، مسلمان نہیں راہ کا گھے رہے۔ اللہ نے آپ کو ہم کو ایمان دیا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ آگے کیا کہتے ایک ہو گئی، آگے بڑی طویل دعا ہے۔ دوسرا کہتے ہیں الحمدللہ الذی علمنا علم ابا ہریرہ القرآن، علم پر اللہ تعالیٰ کے ہم حمد کرتے، جمعے کے دن ہو، منبر رسول ہو۔ اور صحابی کیا کہتے ہیں الحمدللہ الذی علم ابا ہریرہ القرآن۔
اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا ہے کہ اس نے ہم نے قرآن پڑھنا سیکھنا اور قرآن سمجھنے کی توفیق عطا کی ہے۔ نمبر 3 بڑی اہم چیز، الحمدللہ الذی من بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری حمد و ثنا ہمارے رب کی ہے جس نے بڑے اس پر احسان کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم و صحابی بنایا۔ اگر اللہ کرم نہ کرتا، کہیں پہلے پیدا کر دیا ہوتا، چلا جاتا، بعد میں آتا یا مسلمان نہ بناتا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور ان کے لائی ہوئی شریعت، ان کی الفت محبت سے میں محروم رہتا۔ نمبر 4 ابھی دیکھیں صرف ایمان کی، اسلام کی پر شکر ادا کیا ہے۔ نمبر 4 الحمدللہ الذی اطعمنا الخمیر والبسنی الحریر۔ اب آئے دنیاوی چیزوں پر شکر، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں 3 دن تک بھوکا رہتا تھا، 2 کھجور، کبھی 1 کھجور پر، اور کبھی تبھی ایسے ہوتا بھوک کے مارے بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا، چلنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن الحمدللہ الذی اطعم ابا ہریرہ الخمیر۔ لیکن رب العالمین کا کتنا شکر ادا کرے، نمبر 1 مسلمان بنایا، نمبر 2 قرآن کا علم دیا، نمبر 3 نبی کا خادم و صحابی بنایا، نمبر 4 میرے رب نے ہماری ساری غربت دور کر کے اب روٹیاں بھی دیتا، تو خمیر والی نان موٹی موٹی 3 وقت کی روٹی کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی ایمان پر بھی، دین پر بھی شکر، یعنی دنیاوی نعمتوں پر بھی شکر، اور اس سے پہلے دینی نعمتوں پر شکر۔ پورا کہتے ہیں وَأَلْبَسَنِي الْحَرِيرَ، اور نماز پڑھتے تھے، ایک چھوٹی سی چادر لپیٹتے تھے اور ببول کا کانٹا رکھتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو دونوں چادر کی سے ٹوک ملا کر کنارہ ملا کر کے ببول کا کانٹا لگا لیتے تاکہ رکوع سجدے میں جائیں تو کہیں بھی پردگی نہ ہو جائے۔ وہ وقت ہم نے دیکھا ہے، لیکن نمبر 4 آج میرے رب نے ہمیں کھانا بھی کھلایا، اور اتنا اللہ نے نوازا کہ اپنی بیٹی اور بیوی کو ریشمی کپڑے بھی پہناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے کہتے ہیں الحمدللہ الذی، اللہ سارا تیرا شکر ہے کہ جس عورت کے ہاں میں نوکری کرتا تھا، جو کم وقت ہم سے اپنا پیر دبواتی تھی اور بڑی نخرے والی عورت تھی، جب کہیں جانا ہو سواری لائے تو سواری پر کہتے وہ پیر ہمارے پیٹھ پر رکھ کر کے یا اس کو بیٹھا کے ہم اس کو بیٹھاتے تھے، اور کہتی کہ ہم فلاں جگہ جا رہی ہیں، ہم پیدل جائیں گے، تم گھوڑے پہ جائیں گے، وہاں اتارنے کے لیے دوڑتے ہوئے آؤ، ہم کو وہاں اتار جاؤ۔ کہا اتنی خدمت لیتی تھی کم وقت، اور دیتی کیا تھی؟ 2 وقت کی روٹی دیتی تھے بس۔ کہتے ہیں بھوک ختم کرنے کے لیے اس عورت غلامی کرتے تھے، لیکن رب العالمین کا کرم ذرا دیکھو، ایسی اسلام کی برکت اتنی نعمت دی کہ وہی عورت آج ہماری بیوی ہے، جیسے وہ میں اس کی خدمت کرتا تھا، آج وہ عورت میری خدمت کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو بتانا یہ چاہتا تھا، دوستو اللہ رب العالمین نے مال و دولت دیا، اولاد دیا، شادی کرائی، کاروبار دیا، اس پر تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہی کرنا ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے اللہ نے جو ایمان دیا ہے اور عبادت و اطاعت کی حکم دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ بل اللہ فاعبد، اے نبی، اے مومن، شرک سے بچو، توحید پر قائم رہو اور اپنے رب کا اس پر شکر ادا کرو۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسے تمام چیزوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق دیتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی عبادت اور اطاعت جو ہے اس سے کہیں زیادہ شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیوں؟ ہر چیز زائل ہے اور اللہ کی عبادت و اطاعت ہی باقی رہنے والی چیز ہے، اس لیے اخروی نعمتوں پر ہمیں زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے، اور دعا ضرور کیا کریں، نہیں تو کم سے کم اردو میں کر لیں، اللہ تعالیٰ تو نے اسلام سے نوازا، تیرا شکر ہے، اللہ تعالیٰ تو نے
اسلام ایمان سے نوازا، 5 وقت کی نماز پڑھنے کا توفیق دی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر۔ بھائی اللہم اعنی علی کرتے ہیں نا، وہی سمجھ لے، تھوڑا سا دل میں اتر جائے کہ اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی، اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ شکر ادا کریں۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔